اور میرے دل میں جس مومنین نے جن کو علیہم فاطمہ شہزادی قبول اور مستجاب فرما جو بچے امتحان میں آتے ہیں مالک اللہ ان کا کامیاب فرما اور مومنہ بیمار ہیں اور مالک اللہ ان کے شفا فرما لکھت میں وہ دیکھ کو دعا ساڑھے وارث کی امام حسن اسمی لکھن دا مالک اللہ جل جل ظہور فرما مالک اللہ قدم امام زمان دا نورن دی توفیق عطا فرما حقیقی اداکار امام حسین بننے پر صلوات ایسی پڑھو کہ تمام کر دعا قبول اور مستجاب ہو جائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ کا فرماؤ علی کے خدا نام بہت بلند ہے بلند آواز نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ جنت علی ماں میں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو حیدری والنعرہ حیدری یا علی مشکل علی حسینیت زندہ باد سارے بندے بولو بابا بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد اہل بیت دشمنہ سلامت آل محمد دا حق ہونا علیہ ملامت درود آل محمد ذات نے ایسا پڑھو کہ محمد و آل محمد راضی ہو میں جی نوکری پاس دل ہے مجلس کا آغاز پنجابی زبان دی 417 سے شروع کرنا لوگ آدم کے کڑ ملا کو یزید قرآن دا کاڑی ہے یزید نے حسین بادشاہ نہیں مڑایا حسین اپنی موت آپ مڑا جو لوگ آدھے نا کہ یزید نے حسین بادشاہ نہیں مڑایا حسین بادشاہ اپنی موت آپ مڑ گئے انہوں لوگوں نے مخاطب ہو کے پیانا تو بغض بے شک مزید رکھ لے پتہ جب بولنے کی کوشش کرنا میرے نام محمد والے محمد کا ذکر ہے اسے بولنے کی عبادت کر رکھتے ہیں تو بغض بے شک مزید رکھ لے پر کوئی سیدہ کی دید رکھ لے تو بغض بے شک مزید رکھ لے پر کوئی سیدہ کی دید رکھ لے میں پیانا حسین نالوں جے یزید پیارے پھر پیو دا نام بھی یزید رکھ لے حسین دی کون کی سیدھا بتائیں غلط چلو میں اپنے سکون قلب مہیا نماز پڑھتی ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں سکون قلب مہیا نماز پڑھتی ہے غموں دکھوں سے ہمیں بے نیاز کرتی ہے اور میں پیانا علی کی ضرب جو افضل ہے ان عبادتوں سے حسین وہ بھی تیرے سجدے پہ ناز کرتی ہے دل کے سارے بولو حیدری حسینی قافلہ اور ایک پاس یزیدی ایک پاس حسینی قافلہ اور ایک پاس یزیدی جڑے یزیدی قافلے ہو سجنا دے ہاتھ حسینی نام دے نام ہے آباد مگر جڑے حسینی قافلے ہو سجنا دے ہاتھ سرکار مگر جڑے یزیدی قافلے ہو سن امام حسین علیہ السلام دے اللہ تو پہلے جنت دے دروازے تے جا کے کھلو گئے توجہ میرے پاس رکھنا اور فرشتے آکے سانو جنت دے اندر داخل ہو گئے فرشتے آکے بھائی تجھے جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتے اے آکے اسی جنت دے اندر کیوں نہیں داخل ہو سکتے فرشتے آکے اس وجہ نال تجھے جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ تواڈا ولایت علی آلا لوکن نشان ہے اے ہن تے لوکتے سن کام کی دے دے یہ گلا ہو رہی ہے سید امام حسین علیہ السلام دے علادار دے آدمی جنہ دے ہتھاں وچ سرکار وفات برجم یا حسین دی صدا بلند کرتے ہو یا ان جنت دے اندر داخل ہو سن جویں کوئی جاگیردار اپنی جگیر دے اندر داخل ہو بابا جی جڑے کافی دیر تو کھلوتے ہو نا فرشتے ہیں آپ سے نہ کوئی سوال ہی نہیں پوچھیا اے جنت دے اندر داخل ہو جویں کوئی جاگیردار اپنی جگیر دے اندر داخل فرشتے آتے بھائی سامنے نہیں پتا کہ اللہ نے گل کرو اے اللہ دے بندے سارے قریب آ گئے
ادنا رحیم الرحمان اللہ، اے ستارو غفار اللہ، اے کون لوگ نے جنہاں سے کوئی سوال ہی نہیں، جنت دے اندر رہندا اگر ہوئے جی انہاں دا گھر ہوتا ہے، اس وقت اللہ انہاں لوگوں سے مخاطب ہو کے اپنی دنیا گلاں نہ کرو، یہ عزادار ہیں، یہ عزادار ہیں، یہ عزادار اللہ کی یہ عزادار ہے، یہ عزادار ہے، یہ عزادار ہے، یہ عزادار ہے، اللہ کی یہ عزادار ہے۔ آخر میرے مالک انہاں دی فضیلت کیا ہے، انہاں دی شان کیا ہے؟ بادشاہ حسین تے مجلس وچ بہن دا ثواب بیان کرنے لگا، بھائی توجہ، اللہ کی سرے عرش اولا دے رہا ہوں صدا، سرے عرش اولا دے رہا ہوں صدا، میں ہوں سب کا خدا ہوں انہیں جانتا، یہ در سیدہ کے نمکھار ہے۔ اللہ کی یہ عزادار ہے، یہ عزادار ہے، یہ عزادار ہے، یہ عزادار، میرے مالک کی نادی فضیلت اللہ کی یہ عزادار ہے۔ اے ایکشن اللہ، اے جو جنت دے اندر گئے انہاں دی جنت دے اندر جان دی وجہ کیا ہے، یہ گل ہے جو جنت دے اندر گئے اس وقت اللہ انہاں لوگوں نے مخاطب ہو کے سے گھبرایا نہیں، آپ کو دسائیں انہاں دی شان کیا ہے، انہاں دی فضیلت کیا ہے، کیڑی گل ہے جس دی وجہ نال جنت دے اندر گئے، اور کیڑی گل ہے اس وقت اللہ انہاں لوگوں نے مخاطب ہو کے فرمایا یاد رکھنا یہ محبت علی سے نبھاتے رہے، جاگے یار اللہ واسطے تھوڑا جا بولنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے دشمن کا سینہ جلاتے رہے، اور ستر سنانا بچی، اپنے گھر پر بچھا کر یہ فرش اعلی، یہ مجھے بھی زمین پر بلاتے رہے، اور میرے مالک فضیلت کی سے کبھی دیر دو بین اور سلام، اس کے دشمن کا سینہ جلاتے رہے، سمجھو بھائی میں طرف دیکھنا، اپنے گھر پر بچھا کر یہ فرش اعلی، یہ مجھے بھی زمین پر بلاتے رہے، اور میرے مالک کی نبی فضیلت کیا ہے، آئینہ یہ جہاں کو دکھاتے رہے، کیڑا آئینہ جا کے کلک بندیا لے آؤ، حق علی ہے یہ سب کو بتاتے یہ محبت علی سے نبھاتے رہے، اس کے دشمن کا سینہ جلاتے رہے، پہلی سال نالے اگلی سال وطنی ہو سی، اپنے گھر پر بچھا کر یہ فرش یہ مجھے بھی زمین پر بلاتے رہے، اپنے گھر پر اگلی شکر سننا بھائی، ہے آئینہ یہ جہاں حق علی ہے یہ سب کو بتاتے، میرے شبیر پرور کی یاد میں اپنی پوستان کو چھڑیا چلاتے، اللہ ان کی بات کیا ہے، کیا وجہ ہے جنت اندر گئے، اس وقت اللہ نے لوگوں کو مخاطب ہو کے یاد رکھنا یہ محبت علی سے نبھاتے، اس کے دشمن کا سینہ جلاتے، اپنے گھر پر بچھا کر یہ فرش اعلی،
مجھے بھی غم ہے آئینہ یہ جہاں کو دکھاتے اکیلی ہے رہے میرے شبیر پر اپنی پوچھتا رہے ان کے ہاتھوں میں میری سمجھ لے یہ سارے وفادار لکھا امان دے موسم میں گھر بیٹھ کے پھیر پھرائے دسو کتنا خرچہ ہے دین اتے مینو دس جا چن دا کیتا لکھا امان دے موسم میں گھر بیٹھ کے گھر بھرانے دسو کتنا خرچہ ہے دین اتے مینو دس جا چن دا ہویا کیا میری دل بچائی دین میریا دی تیر بچا چادر دین تیار جتنے بھی ادار میں نے بندے حسین کی قسم بابا جی ساریاں بیویاں سامان سفر تیار کیتیاں ودیاں ایک نکی جی بی ہے جی سامان سفر تیار کیتی ودی ہے ساری بیویاں دی سغرا پین نہیں وجنا تیرا نام فلس دے اندر درج کوئی نہیں سغرا ودی ہے لوگ دی ہو نہیں سکتا جویں میرے بابے دی اکبر بھرا بغیر نہیں نبدی جویں میرے اکبر بھرا میرے بغیر نہیں نبدی او کڑک بندی آ گیا مزاق والے جتنے بھی ادار تمام دنیا بیٹھے بابا جی حسین بادشاہ دے اکبر آؤ تیرے حصے دی بہن محمد تے سوار مجھ بہن محمد تو لہاویا اولو بنا لے اکبر بادشاہ بہن محمد دے قریب آئے اکبر آئے نہیں آکھیا لایا اچھا رو اللہ بہن جنہوں نے بہن نے بھرا میں ہو میں اٹھے کبھی سین ہو گیا دیا اکبر آکبر نہ رو میں بابا تو لکھی رہ دیا اولو بنا لے ساریاں بیبیاں بھی اللہ سجنا تو جان لکڑی حویلی جانے ہر بی بی اپنے گھر دی تالے دی چابی سغرا دی ہتھے نیتے رکھے دی ہے رو کیا دی تو جان لکڑی حویلی جانے بابا جی ساریاں بیبیاں محمل تے سوار دو بیبیاں محمل تے سوار کوئی نہ ہے بڑا سوال حاصل وادی کوئی بیبیاں ہیں یہ محمل تے سوار کوئی نہیں تو میں حسین دی دیا ایک بیمار ہے وہ ڈوبی ہوئے یہ جان محل دیارے سپن تول کولم لال ہایا نہیں سامنے آئی وڈی بہنا دی میرا لجانے والے میرا یقینا حسین بادشاہ دیا جب اندر کر لیتے ہیں کافی دیر ہو گئی تمہیں بہنا نے ایک بائے گل چپائی نہیں کلیاں علی اصغر دی ماں نے منظر دیتے میری حسین قریب آئی تھیاں دے بابو جدا کرن دی کوشش کی ہے حسین بادشاہ رونے نہیں رو گیا دن اج رج کے ملن دے ہائے تھیاں نو فرمایا پاک امام اور نور نہیں ملنا ایک بار کو میں جان رہا تمام مرنا ہے وطن
نہیں اٹھے دل ڈول کے مرنا دریا کی بابا میرے پڑنا گئے دریا کی بابا میرے پڑنا گئے الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد المرسلين من المرسلين خاتم الأنبياء رحمة للعالمين سيد الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد البيتين الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الأعلى وكلام الأعلى قوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صلوات پہلے تو میں آپ کو سب کو یہ بتاتا چلوں کہ تھوڑا لیٹ ہو گیا اور ایسے بھی جب آغاز ہوتا ہے پانی آپ کو وقت کوئی ہو دے اور جیسے جیسے محرم پڑھتا جاتا ہے پانیاں اپنا وقت تبدیل کیے میرے ساتھ 8:30 کا ٹائم ان کے ساتھ ہوا تھا 8:30 ہونے میں ہوا اب وہ 9 کو پہنچتے ہیں اب میں وہاں سے پڑھ کے پڑھنا میں نے کھولے تو ادھر کار سے وہاں سے میں کل میں آدھے پونے گھنٹے کی ڈیوٹی لے لی پھر میں نے یہاں کچھ زیادتی کر میں تو کہا میں یاد تھوڑا ٹائم سینڈ کرو ایسے اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ بلتی ہے پانیاں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ساتھ نکیر ہندی کو بٹھا کے چلا جائے تو وہ تو پڑھتا رہے گا جب تک گولیاں ہیں نا میں بھی تو کر کے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں اس کا ظلم کر دیتے ہیں تو میں سب آپ کو یہ کہنا ہی چاہتا ہوں کہ میری کوشش ہو کہ میں خرچ کر سکتے انشاءاللہ لازمہ سوا کر آپ کے پاس لازمہ بن جاتا ہے آپ کے 15 منٹ کا رہے گا اتنا وہ آگے بات کرتا ایک بار صلوات صاحبان آیت القبریٰ اور اہل بیت کے موضوع پر آج مسلسل ہماری 30 کی نشست کر رہے ہیں اور ہم اس موضوع کو لے کر کے چل رہے تھے اور ہماری گفتگو میں ہم نے ابھی تک 3 چیزیں واضح کر لی تھی پہلی یہ تھی کہ جہاں آپس ٹوٹے وہی قائم یہ تو بات ہماری طے ہو گئی کہ جس کو ہم روز دیکھتے ہیں جو عمل ہمارے سامنے روز ہوتا ہے وہ ہماری عادت ہے جب وہ ٹوٹے گی تب آیت آئے
جیسے ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ سورج چاند ستارے ہم شب روز کے حوالے سے روز دیکھتے ہیں. اب یہ آیت نہیں ہے, یہ عادت بن گئی ہے. آیت کب بنے گی؟ جب سورج پلٹے گا, چاند ٹوٹے گا, ستارہ دہلیز پہ آئے گا. یہ بات ہماری تک چل رہی تھی. پھر کل ہم اور ہم نے دیکھا تھا کہ عشق اور عقل کے موضوع پہ ہماری گفتگو آگے بڑھی تھی کہ عقل والے ہی آیتوں کو سمجھ پاتے ہیں, عشق والے ہی آیتوں کو سمجھ پاتے ہیں. وہاں ہمارے موضوع نکل کے سامنے آیا تھا اور وہ تھا یہ علم. یہاں پر آ کر ہم پھیل گئے تھے. بس بڑا بات کر تھوڑا بات چلیے گا. پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موضوع کو لے کے چلنے کے پیچھے مین مقصد صرف اتنا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کسی بھی خلقت کو دیکھیں تو آپ کو بنانے والا یاد ہے. مین وجہ اس کی ایک یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جب تم یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق کو دیکھ کر اس کو سجدہ کرنا سیکھ جاؤ گے, پھر تمہیں پتہ چلے گا اس کا محمد کیسا ہے, اس کا علی کیسا ہے, اس کی بطول کیسی ہے, اس کے حسن و حسین کیسے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے ہم سفر طے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کل ہماری گفتگو کا محض جہاں آ کے رکا تھا وہ تھا علم. علم پہ آنے سے پہلے میں چھوٹا سا واقعہ تھوڑی سی تمیز باندھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اللہ نے ان کو معجزات عطا کیے تھے. وہ ان کی نبوت کی آیتیں تھیں. جو ہے نا جی, وہ ان کی نبوت کی آیتیں تھیں. ان کے جتنے معجزات تھے سوائے جلے بیضا کے, جو ان کا ہاتھ سونے کا بن جاتا تھا, چمکنے لگ پڑتا تھا, اس ہاتھ کے علاوہ کیونکہ وہ جسمانی معجزہ تھا, باقی سارے معجزے نسل در نسل ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ان کے اوصیاء, ان کے امتی نبیوں میں, ان کی اولاد میں جتنے نبی آئے ہیں سب کے اندر سارے معجزات بار بار ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا منتقل ہوتے رہے ہیں. حتیٰ کے بعد یہاں تک کیا پہنچی کہ تاریخ لکھتی ہے, تفاسیر لکھتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ جو حضرت موسیٰ کے 12ویں وسیع ہیں, 12ویں نائب ہیں, جب وہ محمد مصطفیٰ کے 12ویں نائب کی گواہی امامت کی دینے کے لیے آئیں گے, تو جب وہ آسمان سے اتریں گے تو ان کے سر پہ دستار جو ہوگی وہ موسیٰ والی ہوگی, انگوٹھی جو ہوگی وہ موسیٰ والی ہوگی, عصا جو ہوگا وہ موسیٰ والا ہوگا. وہ ساری صفتیں, سارے معجزات, سارے تبرکات موسیٰ کے لے کر آئیں گے. گواہی کس کی دینی ہوگی؟ حضرت امام مہدی کی امامت کی. تو میرا بھائی جب موسیٰ کا 12واں وہاں سے اترے گا تو سارے معجزات اپنے ساتھ لے کر آئے گا. تو کیا محمد کا مہدی خالی ہاتھ آ جائے گا؟ نہیں 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 نہیں, مہدی کی امامت کی گواہی دینی ہے نا, تو پھر مہدی بھی اکیلے نہیں آئیں گے. میں آپ کو کتاب کا حوالہ پہلے دیتا چلوں. حضرت علامہ مودودی صاحب, جنہیں مولانا مودودی بھی کہتے ہیں, انہوں نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے, تفہیم تفسیر قرآن, تفہیم القرآن کی تفسیر کی کتاب لکھی ہے, جس کی جلد اول میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کی جتنے معجزات, جتنے تبرکات تھے حضرت موسیٰ کے, ان کے بعد 12 نبیوں میں, 12 اوصیاء میں نسل در نسل باری باری منتقل کیے. ویسے ہی محمد کے جتنے معجزات تھے اللہ نے سارے کے سارے محمد کے بعد علی, علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین کرتے کرتے مہدی تک منتقل کیے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو پھر ان کا انداز کیا ہوگا؟ کہتے ہیں سارے تبرکات مہدی کے ساتھ ہوں گے. کیا کیا ہوگا؟ وہ سلیمانی انگوٹھی ہوگی, ہاتھ میں لواء الحمد والا علم ہوگا, بائیں ہاتھ میں لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار والی تلوار ہوگی, نالین معراج والی پہنی ہوگی, وہ معراج والی نالین پہنی ہوگی, اصحاب والا امامہ ہوگا, محمد والا نور.
تو امام زمانہ کے پاس جب میرا مولا تشریف لائیں گے لواء الحمد والا علم ہوگا. اے خالق، یہ علم کی زیارت کوئی چھوٹی چیز نہیں. میں اکثر کہا کہتا ہوں اس کو دیکھ کے عقیدے ٹوٹتے نہیں ہیں، مضبوط ہوتے ہیں. نکاح ٹوٹتے نہیں ہیں، اولادیں حلال ہو جاتی ہیں. تو اس کو دیکھ کر پیچھے نہ مڑ کر جب روز محشر علی کے ہاتھ میں لواء الحمد والا علم دیکھے گا اس منہ سے علی کے پاس جائے گا. سنیے گا، یہ لواء الحمد والا علم امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا، یہ بات آگے بڑھ اور پھر ان اس کے نیچے ایک دلیل تھی. اس دلیل پہ میں بات کو لا رہا ہوں. اشارہ ہے وہاں سے ہم بات کو علم کی طرف لے کر کے جائیں. وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یہ واقعہ سورہ انبیاء میں واقعہ کہہ کے لکھا ہے کہ جب جالوت ظالم تھا. آپ نے سن رکھا ہے جالوت اور طالوت آپ سن چکے ہیں. طالوت جو تھے وہ امام بن گئے تھے، نصیب بن گئے تھے نبی شام کے. شمیل نبی کے وہ بن گئے تھے کیا نائب بنے تھے. اور جالوت وہ طالوت کوئیں الف لام واو تے والے طالوت، یہ جیم الف جا لام واو تے والے جالوت. یہ جالوت ہے بادشاہ جو ظالم تھا لکھنا کا وہ طالوت تھے جو ان کے نائب بنے تھے. لیکن وہ کہتے کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر جالوت کا ظلم، جالوت کا جبر بڑھنے لگا تو وہ نبی شمائل کے پاس گئے. جن کے پاس گئے وقت کے نبی شمائل کے پاس. یہ وہ نبی ہیں جن کے پاس موسیٰ کا عصا پہنچا تھا. جاتے کے کہتے ہیں یا نبی آپ دیکھتے ہیں نا جالوت کا جبر ہم پہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آپ ایسا کیجئے ہم پر ایک ہمارا بادشاہ منتخب کر دیجئے، ہمارا امام منتخب کر دیجئے جس کی نعمت میں ہم جا کر کے جنود کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کر سکیں. کتنے سمجھدار تھے بنی اسرائیل، کتنے سمجھدار تھے. جانتے تھے امام نبی بناتا ہے امتی نہیں بناتا ہے. سنیے گا جاتے کے ساتھ جاتے کہ کہتی ہیں آپ ہمارا امام منتخب کر دیجیے. وہ جانتے تھے کہ ہم بشر ہیں، ہمارا علم بھی آپ کے ساتھ، ہم فانی ہیں، ہم جسے امام بنائیں گے وہ بھی فانی ہو جائے گا. یہ نبی آیت اللہ ہے. توجہ کیجیے گا. یہ نبی آیت اللہ ہے، اس کا علم بھی لافانی ہے. یہ جس کو امام بنا دے گا، بادشاہ بنا دے گا، وہ بھی لافانی ہو جائے گا. نہیں سن رہے جالوت کا ذکر اس لیے سنایا جاتا ہے کہ طالوت کی برکات کا پتہ لگ سکے. جس کو نبی منتخب کرے قیامت تک اللہ اس کی نشانیاں باقی رکھتا ہے. جسے امت منتخب کرے اتنے گلیوں میں گھسیٹتے رہے امت دیکھتے نہیں مرنے دے. سنیے گا اب کہتے کیا ہیں یا نبی اب دیکھتے نہیں ہیں ہم پر جالوت کا جبر پڑ گیا. ہمارے لیے کوئی نائب منتخب کر دیجیے، کوئی ملک بنا دیجیے، یعنی بادشاہ بنا دیجیے. ہم جس کی نعمت جہاد فی سبیل اللہ کر سکے. تو حضرت شعیب نبی نے شمویل نبی نے کیا کہا؟ شمویل نبی کہتے ہیں دیکھو نائب بنانا نبیوں کا کام نہیں ہے. میں تم میں اپنا وسیع منتخب ابھی نہیں کر سکتا. تم کل تک انتظار کرو، مجھے اللہ حکم دے گا تو میں تمہیں نبیوں کے نائب امت نہیں چنتی، نہ امت چنتی ہے نہ نبی خود چنتا ہے. کیسے چنا جاتا ہے؟ اللہ کی آیت آ جاتی ہے بلغ ما انزل علیکم. سنیے گا نبی نہیں چنتا، حکم خدا ہوتا ہے. تو شمائل نبی نے کہا کل تک کا میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں، کل تک اللہ کا حکم آئے گا میں اپنا نائب منتخب کر دوں. اب کل کا دن انتظار کرنا تھا. بڑے جو رئیس تھے پیسے دار تھے
बादशाह बनना था, वो एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे। हो सकता है कल तू चुना जाए, हो सकता है कल तू चुना जाए, हो सकता है कल अलग शुमाइल नबी, हम एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे। अगला दिन आया, हजरत शुमाइल नबी ने सबको बुलाया, सब आकर के बैठ गए। शुमाइल नबी ने फौरन निगाह घुमाई तो देखा तालूत जो थे वो वहां जाकर बैठे हुए थे। हजरत शुमाइल ने देखा, अब देखिए नबी किस तरह मुंतखब कर रहे हैं। तालूत इधर आओ, अब तालूत वहां से यहाँ आए। मैं आसान करके कहूँ शुमाइल नबी क्यों पीछे हटे, तालूत आ जाइए। तालूत आए हैं, शुमाइल नबी ने तालूत का हाथ यूं बुलंद करके कहा, अल्लाह अस्ताफाका मलाइका अल्लाह ने इसे तुम्हारे अंदर बादशाह मुंतखब कर दिया है। तो अल्लाह का दस्तूर कदीर पे आगे नहीं बढ़ा, अल्लाह पहले से नबियों को सिखा रहा था कि जब नाम मुंतखब करने हैं तो हाथ बुलंद करके करने हैं। जैसे नायब और इमाम मुंतखब हुए ना तो कहा अल्लाह ने इसको चुन लिया। अब वहां पर पैसे वाले लोग हैं, ये बात हमने आज तक नहीं सुनी होगी, मैं दावा करके कहता नहीं सुनी होगी, आसान सुना रहा है। ये जिक्र मेरे पास किया, वहां से बात लाता हूँ जो आपको वही नहीं सुनाता, मैं सुन्नी तफसीर पढ़ता हूँ। ये मेरी बात बहुत सुनिएगा, सुन्नी तफसीर का मैंने हवाला दिया, तफहीमुल कुरान मौलाना मदूदी की किताब है, देवबंद फिक्का की है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बातें ऐसी ही लिखी हैं। वो कहते हैं कि शुमाइल नबी ने कहा, तालूत तुम में अल्लाह ने नायब मुंतखब कर दिया। अब लोगों ने मौलाना के सामने, शुमाइल के सामने, हजरत नबी शुमाइल अलैहिस्सलाम के सामने कुछ दलीलें रखी। दलीलें क्या रखी? सब उठ कर कहते हैं शुमाइल नबी से, ऐ नबी खुदा, ये कैसा हमारा इमाम हो सकता है, ये तो हूबहू हम जैसा है। तवज्जो कीजिएगा, हम ऐसों वाले हैं, ये तो गरीब नफ्स है, इसके पास तो खाने को कुछ नहीं, आप इसको हमारा इमाम बना रहे हैं, हमारा बादशाह बना रहे हैं, जिसकी नियामत में हमें जंग करनी थी। शुमाइल नबी का जवाब सुनिएगा, अल्लाह के नजदीक नायब मुंतखब होने के लिए दौलत पैसा नहीं देखा जाता। कहा नबी फिर क्या देखा जाता है? अल्लाह के नजदीक अगर नबी का कोई नायब होगा तो वो मुत्तकी होगा, आलिम होगा, शुजाअत वाला होगा। तवज्जो कीजिए। तो पहली बात क्या निकली? इल्म, दूसरी निकली शुजाअत, तीसरी क्या निकली होने वाला? तकवा। अब मेरे साथ झगड़ा क्यों करते हो? जैसे झगड़ा ना करो, हमें कहते हो ये शिया ने अली को बिला फजल खलीफा मान लिया है, ये काफिर हो गए हमारे अल्लाह। कसम खुदा हमसे झगड़ा ना करो, ये तो अल्लाह की सुन्नत चली आ रही है। तो जिसको चुनता है वो आलिम होता है, वो शुजाअत वाला होता है, वो मुत्तकी होता है। तो तालूत की 3 सिफतें ये थी। अब वो अली की सिफतें क्या है? हमने अली को बिला सबर फसल अपनी मर्जी से नहीं माना, रसूल ने पहले सिफतें बयान कर दी थी। वो तालूत का सिर्फ मुत्तकी, अली है इमामुल मुत्तकी। सुनिए, वो था सिर्फ आलिम, अली के बारे में रसूल फरमा रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। वो कभी किसी को कहता हुआ नजर नहीं आया, सलूनी सलूनी। अली ने पूरी जिंदगी बार बार कहा सलूनी सलूनी। तवज्जो कीजिएगा। आखिरी जिक्र क्या थी? शुजाअत थी। मुझे कसम खुदा नबी को लोग खतरे में छोड़ के जाते नजर आए हैं, नबी का दिफा करते हुए नजर नहीं आए। उन पर जहाद वाजिब हो, क्योंकि उनके जहाद करने के लिए इमाम मांगा। अब हजरत शुमाइल नबी अलैहिस्सलाम, हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम नबी और तालूत उनके बन गए नबी और इमाम। मैं आसान करके कहूँ, वो उनके नबी थे, ये उनके सिपाही सालार। अब जनाब तालूत, अब उन्होंने जंग आयत बोल रहे,
لا تنالهم الا قلیلا لهم. آگے کیا ہوا؟ ان اللہ علیم بالظالمین. قرآن کہہ رہا ہے جب ان پر جہاد واجب ہو گیا، جنگ واجب ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جنگ کے علاوہ باقی سب جنگ میں نبی اور نائب نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے. نہیں یار، نہیں یار، سب نبی اور نائب نبی کو یہ ہاتھ میں چھوڑ کے بھاگ گئے. قرآن کہہ رہا ہے پھر کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ علم جانتا ہے پھر ظالمین، ان بھاگنے والے ظالموں کو. تو پتہ یہ چلا تم جتنی مرضی رعایت کر لو، جو جہاد سے بھاگتا ہے قرآن اس کو ظالم کہتا ہے. اب وہ ہو گئے ظالم، ظلم پہ بات اور علم پہ بات. طالوت کو نائب رسول اللہ نے منتخب کیا، بنیاد رکھی تھی علم. کیا رکھی تھی؟ علم. اب انہوں نے اگلی دلیل رکھی، کہتے ہیں اب بات تو مسلمان ہر نبی کا دین اسلام تھا اور ہر نبی کی امت جو تھی بہت سی تھی، اپنی بات منوانے پر پورا زور لگاتی تھی. اب جب جناب شمائل کے پاس آئے نا بنی اسرائیل والے، تو آ کر کے کہتے ہیں نبی آپ نے اس کو ہم پر امام منتخب کر دیا. کیا کہہ دیا؟ امام منتخب، ہمارا مالک بادشاہ منتخب کر دیا. تو نے ہم پر اس کو مالک ہمارا بادشاہ بنا دیا ہے. ہمیں یہ تو بتائیے کیا اس کے پاس کوئی اللہ کی آیت اتر کے آئی ہے؟ توجہ دیجیے حضور، توجہ دیجیے. کیا اس کے لیے کوئی اللہ کی آیت اتر کے آئی ہے؟ جیسے انہوں نے دعویٰ کیا نا، جناب شعیب نبی نے کہا تم ٹھہر جاؤ، اب اللہ اس کی نعمت کے لیے، اس کی گواہی کے لیے تابوت سکینہ اتارے گا. نہیں پتا تمہیں اب تابوت سکینہ کیا ہے؟ دنیا میں تابوت سکینہ وہ ہے جس میں موسیٰ اور ہارون کے سارے تبرکات پڑے ہوئے ہیں. آج بھی یہودی تابوت سکینہ کے لیے فریہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ تابوت سکینہ اتار، ہم پر رحمت کریم سے، یعنی یہ نبیوں کے نزدیک تھے. تابوت سکینہ اترا ہے. اب تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ نہ بول دیجیے گا. تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے چند معجزات تھے. کون سا؟ پہلی انگوٹھی، دوسری دستار، تیسرا پردہ، چوتھا ان کا عصا، اور پانچواں ان کا جو معجزہ تھا، جو تبارک تھا، وہ تورات کی وہ تختیاں تھی جو پتھر کی لکھ کے آسمان سے اترا کرتی تھی. توجہ دیجیے، تورات پتھر کی تختی پر لکھی لکھائی اترتی تھی. پھر جناب موسیٰ اس تورات کی تختی کے مطابق اپنا نسخہ تورات اپنے امتیوں کو لکھواتے تھے. تو مجھے یہ تو بتا، موسیٰ کلیم اللہ امتی سے تورات لکھوائے، کوئی اس کو ان پڑھ نہیں کہتا. محمد امتی سے قرآن لکھوائے، تو محمد کو ان پڑھ کیسے کہہ سکتا؟ تو وہ لکھواتے تھے ان سے تورات کے نسخے سب لکھتے، تورات کے نسخے سب لکھتے. حضرت موسیٰ تورات کے نسخے لکھواتے رہے. وہ تختیاں تھیں جو اس سکینہ تابوت کے اندر موجود تھی. میں حیران تم ہو جاؤ گے، تمہیں بڑی حیرانی ہونی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے میرا بھائی. شعیب نبی کے نائب کے لیے تابوت سکینہ وہاں سے اتر سکتا ہے، محمد کے نائب کے لیے گرفتار اترے تو تمہیں حیرانی کی ہے. انہوں نے اس سے بحث کیا اور کہا کہ یہ تابوت سکینہ اترا ہے، اب ہم اس کو اپنا امام مانتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جس کے لیے وہ حافظت کے لیے، اس کی امامت منوانے کے لیے
اوپر سے کچھ نازل ہو وہی امام ہوگا، وہی حق کا امام ہوگا۔ اب میرے بھائیوں، محمد کی حفاظت کے لیے علی احد کی جنگ میں اترے، علی کی تلوار ٹوٹ گئی، وہاں سے فضا گونجی، اوپر سے ذوالفقار اتری۔ قرآن نے آیت میں بتایا ہے او انزلنا حدیدا، ہم نے آسمان سے ایک تلوار اتاری۔ کیسے تلوار آئی؟ علی نے تلوار تھامی، ایک فضا میں آواز گونجی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی۔ کہیں تو سمجھا ہی نہیں، علی کے علاوہ کوئی فاتح نہیں ہے۔ تیسری شرط ثابت کو جنگ احد میں ہو گئی تھی کہ علی کے علاوہ کوئی فاتح نہیں ہے۔ بھائی فاتح وہی ہوتا ہے جو شجاعت ہوتا ہے، شجاعت وہی رکھتا ہے جو گہرے پروار نہیں ہوتا، حیدر کرار ہوتا ہے۔ اب وہ مجھے یہ تو تفصیل سے بتا دیں کیا اس کا جو تابوت تھا، جو صندوق تھا، کیا یہ وہی صندوق تھا؟ کیا یہ واقعی آسمان سے اترا تھا؟ نہ بابا نہ، ایسا نہیں۔ جب فرعون 70,000 بچے قتل کروائے تو حضرت موسیٰ ماں کی گود میں ہے، تو حضرت موسیٰ کی ماں پریشان تھی، اللہ نے وحی کیا، مطلب کہ القاء کیا موسیٰ کی ماں کے ساتھ، حضرت موسیٰ کی ماں کے ساتھ اللہ نے القاء کیا اور کہا بی بی گھبرا نہیں، اس کے لیے ایک تابوت تیار کر اور اس کو دریا کی لہروں پہ بہا دے تاکہ ہم آنے والی دنیا کو بتا سکے کہ فرعون کی فرعونیت کہاں گئی، اللہ کی قدرت کہاں لے کر چلی گئی۔ تو عزیزانو، کل ہم گفتگو کو لے کر چلیں گے حضرت موسیٰ اور ان کے معجزات نہیں، حضرت موسیٰ اور فرعون کی جنگ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو یہاں سے آگے بڑھے گی، پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے شان رسالت شروع ہو جائے گی، کہاں سے سرکار ایمان شروع ہو جائیں گے اور کہاں سے ولایت علی پہ ہم اتر جائیں گے۔ کل سے مضمون اپنی شکل بدلنی شروع کر دے گا۔ بس میں یہاں پر بات اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے موسیٰ کو دریا کے کنارے سے پانی بہا کر کے فرعون کے وہاں پہنچایا تھا، کیا وہ اللہ حسین کی اولاد کو پانی نہیں پہنچا سکتا تھا؟ بھائی پہنچا سکتا تھا، بس مشیت خدا یہ تھی کہ حسین نوکے نیزہ پہ بلند ہو کے تلاوت کر کے دنیا کو بتائے کہ ہم آیت اللہ ہیں، ہم آیت کبریٰ ہیں۔ اجبن اللہ۔ اور میں ایک یا دو منٹ بس تھوڑا سا لے کر کے چلنا چاہتا ہوں۔ میرا دل ہے، بلکہ دل کیا ہے، مومن کا کوئی دل نہیں ہوتا، مومن مجبور ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جس کا بھی ذکر آتا ہے نا اہل بیت میں اس کی آنکھیں نم ہو جائے، اس کا دل نہیں ہوتا، ان کی مرضی ہوتی ہے۔ آج میرا دل ہے ہوئے والا کہ میں اس ماں کو پرسا دوں جس نے اپنی پوری نسل کرب و بلا میں قربان کر دی، حسین پہ قربان کر دی۔ عزیزانو، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب جناب زینب عالیہ کے بچوں کا پرسا دو نا، اپنے امام بارگاہ کی روشنیاں بجھا دیا، کیونکہ یہ پرسا لینے کے لیے جناب حاجرہ سے لے کر جناب نرگس خاتون تک سب آتی ہے، کیونکہ یہ ہے حسین کا صدقہ۔ سنیے گا، جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا ہے تو جناب زینب عالیہ پہنچی، عبداللہ ابن جعفر تیار کے پاس جا کے کہتے ہیں عبداللہ آپ نہیں دیکھتے 40 گھروں کو تالے لگے ہیں، حسین وطن چھوڑنے والا ہے، میرے بابا نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ کو حتمین میں کچھ لکھوایا تھا، میرے بابا نے کچھ وعدے کیے تھے۔ جناب عبداللہ اٹھے اور اس پہ کہتے ہیں سیداتی میں جانتا ہوں، مجھے سب یاد ہے، میں نے تیرے بابا سے کچھ وعدے لیے تھے، اس میں علی نے کہا تھا عبداللہ
تو میری بیٹی کو اچھا کھانا کھلائے نہ کھلا سکے کوئی بات نہیں، اچھا لباس پہنائے نہ پہنا سکے کوئی بات نہیں، لیکن عبداللہ یہ ہے علی اور فاطمہ کی بیٹی کہ سب برداشت کر لے گی، لیکن عبداللہ جب حسین وطن چھوڑے گا تو وعدہ کر زینب کو نہیں روکے گا، کیونکہ میری بیٹی سب برداشت کر سکتی ہے، حسین کو نازاد گئی میری بیٹی مدینے میں مر جائے گی۔ جیسے ہی سنا ہے جناب عبداللہ جاب سے تیار اٹھے اور اس کا کہتے ہیں دیکھ بی بی میرے ہیں یمن میں جائیداد، میری ہے کوفہ میں جائیداد، تو نے جانا ہے، تو ہے علی کی بیٹی، کچھ شام سے نکل، میں اونٹوں کو لب دیتا ہوں مال کے ساتھ، اپنے ساتھ دے کر جاتے راہ میں جا، تو شام سے نکل، تو علی کی بیٹی ہے، کیا چاہتی ہے عبداللہ تجھے کیا دے جو تو اپنے ساتھ دے کر کے جائے؟ سنو کہ پھر کیا ہوا، جناب عالیہ نے 2 قدم اٹھائے، سیدھا گئی ایک صندوقچے کے پاس، صندوقچہ کھولا اور رو کے کہتی ہے عبداللہ تیرے خزانے تجھے محافظ، تو جانے تیرے خزانے جانے، عبداللہ مجھے بس یہ چادر دے دے، چادر لی ہے نا عبداللہ طلب کے کہتے ہیں علی کی بیٹی جب چادر کیوں لے کے جا رہی ہے، رو کے کہتی ہے عبداللہ دعا کر زینب کی چادر بن جائے۔ جیسے سنا ہے نا کہ یہ الوداع کرنے لگے، رونا آپ کے مقدس سے ہوتا ہے، ذاتی اس کی نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ کو اصل بتاؤں فوائد المحرمات امام حسین کی ایک التجا لکھی ہوئی ہے کہ امام حسین کہتے ہیں جب ہماری غربت بنی جائے گا تو مومنین سے کہا کرو کہ آنسو بہایا کرے، یہ ان کے آنسو میرے اکبر کے زخموں کی وجہ، جب میں آنسو بہایا کرے میرے لیے بہت قیمتی کا آنسو ہے، تم کیا کرو مجھے بتاؤ، دنیا میں کوئی بازار بتاؤ جہاں تیرا یہ نجس آنسو بکتا ہو، یہ نجس ہے، کوئی بازار دکھا جہاں تیرا آنسو بکتا ہو، کوئی بازار دکھا جہاں تیرا پسینہ بکتا ہو، قسم خدا یہ بات بازار عزا خانہ حسین ہے جہاں مومنین کے آنسو سیدنا رومال میں لینے آتی۔ جب ملامت ہونے لگے تو جناب عبداللہ نے کہا دیکھو بنی ہاشم سے کہو کہ اگر علی کی بیٹی نے جانا ہے تو اس کو اسی شان کے ساتھ بھیجو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ علی کی بیٹی جا رہی ہے۔ جیسے یہ حکم حویلی بنی ہاشم میں پہنچا ہے حضرت امام حسین 18 بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر سیدھا حویلی عبداللہ بن جعفر طیار میں پہنچے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، ایک فکرہ دیتا ہوں، حسین چاند کی طرح آ رہے تھے، 18 اس کے ساتھ ستاروں کی طرح آ رہے تھے۔ حسین پہنچے اور آ کر یہ کہتے عبداللہ تو نے کس لیے بلایا ہے؟ کہا حسین یہ ہے علی کی بیٹی، یہ سیدۃ العرب کی بیٹی ہے، یہ ملکہ نساء العالمین کی بیٹی ہے۔ حسین میں چاہتا ہوں کہ اس طرح میرے گھر میں رخصت ہو کہ مؤرخ لکھے علی کی بیٹی کی شان سے نکلی تھی، جیسے سننا تھا نا مولا حسین نے کہا 18 اہل نکلے، تم اس کو سال فیل کرو۔ کیسے یہ سنا جناب عبداللہ کہتے ہیں حسین مجھے یہ بتا لیکن تم 18 چلے جاؤ، لیکن میری یہ شرط ہے کہ زینب کو وہ لے کے جائے جو زینب کو واپس بھی چھوڑنے آئے گا۔ جب یہ سننا تھا نا حسین نے امامہ اتارا، رونا شروع کیا، اٹھ کے کہتے ہیں اکبر تو بھی باہر آ، عباس تو بھی باہر آ، قاسم تو بھی باہر آ، ایک ایک کو اٹھا رہے تھے۔ جب سب کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے نا طلب کے عبداللہ طلب کے کہتے ہیں حسین کیا زینب کو کوئی بھی چھوڑ کے واپس نہیں آئے گا؟ یہ سننا تھا حسین رو کے کہتے ہیں سجاد کیا آگے بڑھ پھپھی کو ساتھ لے گیا، ہم نے کربلا میں مر جانا ہے، تو نے کوفہ اور شام میں حضرت سجاد جناب زینب عالیہ کو لے کر آئے، جیسے ہی ساتھ لے کر آئے ہیں نا تو مولا سجاد نے جناب زینب عالیہ کو ناکے میں سوار
जैसे नाके में सवाल हुए उसने मारियां चला दी गई। अब नाकर चल पड़ा है रास्ते में। जनाब आलिया थोड़ी थोड़ी देर में नाकर उठवाती है और कहती है बाप कहा जी सैयदा हुसैन का तो नहीं आ रहा, क्या सैयदा जी आगे है, हमारी बात का नहीं है, कहा नहीं हुसैन से कौन सा वापिस आ, बड़ी देर होगी मैंने हुसैन का चेहरा नहीं देखा। अब ये सफर चल रहा था कि पीछे से आवाज आई हुसैन हुसैन रुक जा। जैसे ये आवाज सुनी थी ना एक मरतबा अब्बास तरफ गए, कहते कौन रोक रहा है, कोई क्या देखा तो पीछे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार थे, आके कहते हैं बोला हमें जाफर तैयार रोक रहे हैं, तलब के सारे जाफर तैयार को बुलाया। जैसे इलाका सैयदा के पास आए हैं ना तो सैयदा राजी ने अम्मारी का पर्दा हटाया और हटा के कहती है अब्दुल्ला तू है मेरा शोहर, अगर तू लेके चला जाएगा तो मैं बेशक चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना तू ले जाएगा इधर हुसैन मदीना छोड़ेगा उधर ज़ैनब दुनिया छोड़ देगी। रो के कहते नहीं सैयदा जी मैं ज़ैनब तुम्हें लेने नहीं आया। कहा इसलिए आया है, कहा मैं जानता हूँ जब शरीफ मदन छोड़ते हैं ना उनका सदका दिया जाता है। जैसे सदके का सुनना था ना सैयदा जी तरफ के कहती है आया जाफर तैयार के बेटे तेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो तू हुसैन पे सदका कर सकता। जैसे ये सुनना था जनाब अब्दुल्ला जाफर तैयार ने अपने घोड़े पर से दो छोटे छोटे बच्चों को उतारा, पहले ओन को उतारा फिर मोहम्मद को उतार के कहते हैं मेरे घर में सबसे कीमती चीज मेरे ये दोनों शहजादे हैं, मैं ये दोनों हुसैन पे सदका कर रहा हूँ और अपनी तरफ से सदका कर देना, मोहम्मद मेरी तरफ से सदका कर देना। काफिला चला सारा रास्ता बच्चे जैसे माँ की हमारी के पास आते आगे कहते अम्मा सलाम, माँ पर्दा गिरा के रो के कहती तुम्हें मैंने सदका कर दिया है। मुझे अम्मा कहे तो अकबर कहे, मुझे अम्मा कहे तो कासिम कहे, मुझे अम्मा कहे तो कासिम कहे, मुझे अम्मा कहे तो अकबर कहे तो सदका हो। अब ये बच्चे पहुंच के करबला में अल्लाह ताला बार हुसैन से इजाजत मांगते थे। हुसैन रो के कहते थे मैं अपनी बहन की निशानियां कैसे कर सकता हूँ। ये बच्चे माँ के पास जाते थे, माँ मारी का पर्दा हटाती, जैसे हुजरे का पर्दा हटाती देख के कहती तुम अभी तक जिंदा हो, तुम अभी तक गए क्यों नहीं हो। बच्चे वापिस आते हुसैन वापिस भेज देते। अल्लाह ताला इसके बराबर मेरे पास है कोई नहीं। और मोहम्मद आखिरी बार जब हुसैन के सामने आए हैं ना अपने पैरों की अंडियों पे खड़े हो गए कि कहीं हुसैन के बच्चे समझ के ना रोक रहे हो। जैसे ये हालत देखी हुसैन ने दोनों को सीने से लगाया और सीने से लगा के कहते हैं देखो ना मोहम्मद तुम मेरी बहन की निशानी हो, मैं तुम्हें सिवा होना भी नहीं सकता। और मोहम्मद वापस चले जाए। अब मोहम्मद समझ गए हमें इजाजत नहीं मिलेगी। और मोहम्मद के और हजरत अब्बास के साथ जाके कहते हैं मामू अब्बास तुम्हारा उस्ताद भी है, तूने हमें जंग भी सिखाई है, तो हमारे मुश्किलों में बड़ा काम आता रहा। मामू आ जाना हमें अम्मा से इजाजत लेके दे, भैया हुसैन से मामू हुसैन से हमें इजाजत लेके दे। हुसैन के पास सुनती थी ना अब्बास पे लल्ला आ गया, दोनों बच्चों को साथ दिया, कहा आओ आज मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूँ। बीबी के हुजरे में पहुंचे, अब्बास जैसे हुजरे में गए हैं बीबी कहती है अब्बास इसलिए आया है। कहा बीबी मैं तेरे बच्चों की सिफारिश करने के लिए आया हूँ, हुसैन से कहो इंजेक्शन के लिए भेजे। कैसे पूछा था ना बीबी ने दोनों बच्चों को बुलाया, खुद भी मसल्ला छोड़ा, जमीन पे आ गई और मोहम्मद को भी जमीन पे बैठा दिया। उठा के कहते हो मेरे बच्चों मेरे पास हो। कही अम्मा कही अपने हाथ मेरे सामने करो। बच्चों ने छोटे छोटे हाथ सामने किए, बीबी ने दोनों बच्चों के हाथ सर पे रखे, सर पे रख के कहती है मेरे साथ वादे करोगी तुम पूरे करोगे फिर मैं इजाजत देके देती है। बच्ची कहती है अम्मा वादा वफा करेंगे, बता क्या है। बेटा पहला वादा ये है कि जब तुम लड़ते लड़ते फरात के पास पहुंच जाओ ना बेटा तुमने पानी की तरफ नहीं देखना, हुसैन की सकीना पे आती है। वादा रहा हम पानी नहीं पिएंगे,
کہا بیٹا دوسری کام دوسری چیز کیا ہے؟ کہا بیٹا جب تم جنگ کرنے لگو نا تو بیٹا کوشش کرنا کربلا کی زمین سے باہر نکل جانا. بیٹا یہ زمین اکبر کا صدقہ ہے, یہ اکبر کی جاگیر ہے, تم صدقہ ہو, تمہارا لہو ان کے لہو میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ہم اس سے بھی باہر نکل جائیں گے. اب ماں نے تیسری نصیحت کی, اللہ تیسری نصیحت بڑی سخت تھی. کہا بچوں تیسری نصیحت یاد رکھنا, تم ایسی جنگ کرنا کہ دنیا کو پتہ لگ جائے تم میں جعفر طیار کا خون ہے, تم میں علی کا خون ہے. اگر ہم مجبور نہ ہوتے تو ہمارا پانی بند نہ ہوتا. اب تینوں بچوں نے وصیتیں قبول کی. جب وصیتیں ہوتی ہیں نا تو ایک مرتبہ نے کہا ماں جہاں اتنی وصیتیں کی ہے نا, اب ایک ہماری بھی وصیت یاد رکھنا. کہا بچوں بتاؤ. کہا اماں جب ہم زیر سے زمین پہ آئے نا مولا حسین کو ہماری مدد کے لیے نہ آنے دینا, ہمارے منع کر دینا, ہم ان کا صدقہ ہے, صدقے کو پلٹ کے نہیں دیکھا جاتا. ماں نے کہا جو بچہ تمہیں اللہ کے حوالے. اب دونوں بچے باہر آئے, حسین کو حکم ہوا, مولا حسین نے کہا جو اللہ کے حوالے. اب دونوں بچے آئے ہیں اور بیاس نے دونوں بچوں کو بلایا, دونوں کے ہاتھ چومنے شروع کیے. چومتا بھی جاتا ہے, روتا بھی جاتا ہے, روتے کہتا ہے یہ ذاتی کا پھول, تم تو بھی تمہیں لاڈوں میں پلے ہو, تمہیں قربان کرنا پڑ رہا ہے. دونوں بچوں کو سوال کیا آواز میں, ایک بچے کو سوال کیا ایک گھوڑے سے, دوسرے اپنے محمد کو سوال کیا اور کہا کون تم ہو؟ کہا جی مولا. کہا جنگ کیسے کرنا کہ تم جو مشرق کی طرف سے آنا اور فوج میں پکڑ مت جائے نا تو محمد تم یہاں ٹھہرے رہنا, تم میرے حکم کا اشارہ دیکھنا, جیسے میں اشارہ کروں تم نے قلب لشکر پہ حملہ کر دینا ہے. کہا جی مولا. اب جیسے اور نے حملہ کیا, تاریخ میں حملہ لکھا ہے, بہت شاندار حملہ کیا, پوری فوج میں بچے مچ گئی اور بھاگتا ہوا گیا اور غزاداروں اس خیمے میں پہنچا جب عمر ابن سعد بیٹھا ہوا تھا اور وہ آتا دیکھا, خیمہ چھوڑ کے مارا اور نے خیمے میں نیزہ مار کے کہا تم نے ہمیں غریب سمجھ رکھا ہے جو تم ہمیں وہاں پانی بند کر رہے ہو. اگر غازی کو اجازت مل جائے تو 9 لاکھ فوج کو مرنے میں اگلا پل نہیں لگنا. بس یہ کہنا تھا نا. تو وہاں عمر ابن سعد نے اپنی فوج سے جا کے یہ کہا تم کدھر بھاگ رہے ہو, یہ مجھ تک کہاں پہنچا. کہا تو نہیں جانتا یہ جعفر طیار کا پوتا ہے, اس میں علی کا خون ہے. یہ جب جنگ کر رہے تھے نا ہمیں علی نظر آ رہا تھا. انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے یہ تلوار سے بنتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی کیسے بنتے ہیں؟ کہا ان کو دھوکے سے مارا جاتا ہے, ان کو دھوکہ دے کے مارو. اللہ تعالیٰ اپنے کیا کرو ہائے تیرے مقدمے میں ہے, اتنا تو کر ہی سکتا ہے نا. انہوں نے دھوکہ کیا دیا جب اور بھگا رہا تھا موے کو, پیچھے سے ملعون نے کہا اور تو یہاں پر ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے, وہاں تیری ماں کے پیٹے کو آگ لگ گئی ہے. یہ سننا تھا اور نے جیسے پلٹ کے دیکھا, ملعون نے تاج کے ایسا مجھ سے مارا کہ اور زمین سے زمین پہ آیا, اور زمین سے زمین پہ آیا, اس کی رکابوں میں پاؤں پھنس گئے. اللہ تعالیٰ میں سننا چاہتا ہوں کہ سامنے میرے علم ہے, میں اس کی گواہی دے رہا ہوں. مقبل میں لکھا ہے کہ جب اور زمین سے زمین پہ آیا ہے نا اس کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. ابھی زندہ ہی تھا, ظالموں نے گھوڑے پکڑا دیے. جب گھوڑے بھاگنا شروع ہوئے ان کا گلاشا پامال ہونے لگا. محمد چیخ چیخ کے کہتا ہے اوے میرا بھائی ابھی زندہ تھا, گھوڑے بھاگنے لگے. یہ سننا تھا نا, روک کے کہتا ہے چچا جان ہماری مدد کو آ. ایک سال بی سب کو نہیں بھولتا دیا انہوں محمد کو. ماں تھی نا جب مدینے واپس پہنچی ہے نا اپنے سامنے کھڑی چھوٹے چھوٹے جانے ہاتھ دیکھے ہے نا تو دونوں جائے نماز سینے سے لگا کے
जनाब आलिया रो के मक्तल की तरफ मुंह करके कहती है, ओ मोहम्मद अब ज़ैनब का तुम्हारे बगैर जी नहीं लगता। दुआ है परवरदिगार आलम हमें पुलसा मोहम्मद वाले मोहम्मद को अता किया अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार हमारे इस पुलसा को बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा। मुझ समय जितने लोग यहाँ जिक्र सुनते हैं सबका जिक्र अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमारा पुलसा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अब उस माया का रो नहीं सके जिस माया की कुर्बानी थी। परवरदिगार जैसे भी टूटे टूटे आंसू निकले हैं सैयदा की बारगाह में पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार तुझे औनो मोहम्मद की मस्जिद का वास्ता कितने लोग यहाँ लेकर शायद हाजात लेके आए हैं तमाम की हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार इस बारगाह को क़यामत कायम व दायम रख। परवरदिगार जो हमारे मुहाफ़िज़ीन जो फौज और पुलिस मुजाहिदीन जो इस वक्त अदालत की मुहाफ़िज़त कर रहे हैं परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता इनकी हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क का वतन अजीज को दुश्मनों के शर से महफूज रख। परवरदिगार इस इमाम बारगाह को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। परवरदिगार बानियाने इमाम बारगाह को हर किस्म के गम से महफूज रख। इन्हें कोई भी गम दे सवाए गम हुसैन के कोई गम न दे। परवरदिगार मुल्क में जितने बे औलाद है उन्हें औलाद नई अता फरमा। जितने लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार साले अता फरमा। जितने लोग कर्जदार हैं उनका कर्ज गायब किया अता फरमा। अब दुआ की आखिर दो परवरदिगार बाज़ हुज्जत आखिर ज़मान इमाम मोहम्मद बानी के ज़हूर में ताजील अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या बाइस अल-हुदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल-मोमिनीन इब्न सय्यद अल-वसीय्यीन, अस्सलामु अलैकुम इब्न फातिमा अज़-ज़हरा सय्यदत निसा अल-आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैकुम या अबुल इब्न अही, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुईनुल दुआफा वल फुकरा, अस्सलामु अलैकुम या मुगीस अश-शद व ज़वालिबी वल जज़ा, अस्सलामु अलैकुम या नीजुन नबूत व शुरूर शुरूर अय्युहल मदफून बरज़तू, अस्सलामु अलैकुम या सुल्तान अहद व जम या इब्न मूसा रज़ा राज बिल क़द्र वल क़ज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या साहिब नसब ज़मान अल-अमान अल-अमान फितनत ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैकुम या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैकुम या कामिल अल कुफ्र व तुग़यान, अस्सलामु अलैकुम या दाफ़ि अल ज़ुल्म वल उद्वान, अजलल्लाहु तआला फरजक मा सल्लल्लाहु तआला महरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
ذاب قبر ذاب جو ذاب شیر ذاب دین صلی اللہ محمد وآلہ حیوان کے بیٹھ دو کو برت رہا ہو